السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کربلا میں جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھی انسانوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کی، اسی طرح ذی روح مخلوق یعنی جانور کو بھی فخر ہے کہ اس نے اخلاص و وفا کا ایسا نمونہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جو زلجنا کے نام سے موسوم تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس وقت تک دیا جب کوئی معین و مددگار، خیرگیر اور خبر رساں نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور کربلا کے واقعے کے بعد کہاں گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زلجنا دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے خاندانی رسالت کی خدمت پر مأمور تھا۔ اس کا خدمت کے علاوہ ایک اور بھی مقصد یہ تھا کہ اس کو یوم عاشور کے دن کا گواہ بننا تھا۔ آئیے اب کچھ روایتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے جب وہ گھوڑے اپنے پوتے محمد کو پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری اس پر سواری فرمائی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام مامون رکھا، ایک گھوڑے کا نام زلجنا رکھا اور ایک گھوڑے کا نام داویہ رکھا۔ اور یاد رہے کہ کربلا میں بھی یہی گھوڑے آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں رہ چکے تھے۔ زلجنا جو کہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری میں تھا، مرتجز جو کہ حضرت عباس علمدار کی سواری میں تھا، عقاب جو کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی سواری میں تھا، اور مامون جو کہ شہزادہ قاسم کی سواری میں تھا۔ ایک روایت کے مطابق زلجنا کی خریداری امام حسین علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوئی تھی، اور جب آپ علیہ السلام کا ظہور نور ہو گیا تو اس سواری پر چلنے کی خواہش کی۔ جب امام حسین علیہ السلام سواری پر چلنے کے لیے آگے بڑھے تو زلجنا ادب سے بیٹھ گیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زار و قطار رونا شروع کیا اور فرمایا کہ جیسے یہ گھوڑا بیٹھا ہے، جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو جائیں گے اور زمین پر گرنے لگیں گے تو اس وقت بھی یہ بیٹھ جائے گا تاکہ گرنے کا فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک موقع پر جب آپ علیہ السلام نے دشمنوں کی فوج سے خطاب فرمایا تو آپ علیہ السلام اسی گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں تجھ سے اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، کیا تجھے علم ہے کہ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا ہے؟ سب لوگوں نے بلند آواز سے جواب دیا، ہاں ہاں، ہم خوب جانتے ہیں، یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا ہی ہے۔ کربلا کی جنگ کے بعد جب میدان صاف ہوا اور فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا، جب امام حسین علیہ السلام نہر کے قریب آئے، اس وقت فرات کی موجیں گواہی دیں گی کہ زلجنا نے اپنی گردن اٹھا لی تھی، اپنا سر بلند کر لیا تھا اور اپنا منہ بند کر لیا تھا، اور فرمایا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ علیہ السلام پانی سے سیراب نہ ہوں۔ اور یہی وہ یادگار ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں زلجنا کی شبیہ نکال کر قائم کی جاتی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد زلجنا کہاں گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ زلجنا نہر فرات میں روح پوش ہو گیا، اور اب ظہور امام اصغر علیہ السلام کے وقت ہی وہ ظاہر ہوگا۔ میرے تو بات لینا یہ خیم سارے نے تیری سکینہ نو ظالم تماچے مارے نے، میں تیری لاڈلی نوشن تو چھڑا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تیرا